جو عورتوں کو نہلاتا تھا، عورتوں کی مالش کیا کرتا تھا اور محل اتارتا تھا۔ نسوح کون تھا؟ بنی اسرائیل کے ایک عابد کی کہانی۔ نسوح ایک عورت نما آدمی تھا، باریک آواز، بغیر داڑھی اور نازک اندام مرد۔ وہ اپنے ظاہری شکل و صورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زنانہ حمام میں عورتوں کا مساج کرتا اور محل اتارتا تھا۔ کوئی بھی اس کی حقیقت نہیں جانتا تھا، سبھی اس کو عورت سمجھتے تھے۔ یہ طریقہ اس کے لیے ذریعہ معاش بھی تھا اور عورتوں کے جسم سے لذت بھی حاصل کرتا تھا۔ کئی بار وجدان سے ملامت کرنے پر اس نے توبہ کی، لیکن ہمیشہ توبہ توڑ دیتا۔ ایک دن بادشاہ کی بیٹی حمام گئی اور مساج کرنے کے بعد پتہ چلا کہ اس کا گرانبہ، گوہر، موتیاں، ہیرا کھو گیا ہے۔ بادشاہ کی بیٹی نے حکم دیا کہ سب کی تلاشی لی جائے۔ سب کی تلاشی لی گئی، ہیرا نہیں ملا۔ نسوح رسوائی کے ڈر کی وجہ سے ایک جگہ چھپ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ شہزادی کی کنیزیں اس کو ڈھونڈ رہی ہیں، سچے دل سے خدا کو پکارا اور خدا کی بارگاہ میں توبہ کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا، میری لاج رکھ لوں۔ اچانک باہر سے آواز آتی ہے کہ نسوح کو چھوڑ دو، ہیرا مل گیا ہے۔ نسوح نم آنکھوں سے شہزادی سے رخصتی لے کر گھر آ گیا۔ نسوح نے قدرت کا کرشمہ دیکھ لیا تھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کام سے توبہ کر لی۔ کئی دنوں سے حمام نہ جانے پر ایک دن شہزادی نے بلاوا بھیجا کہ حمام آ کر میرا مساج کرے، لیکن نسوح نے بہانہ بنایا کہ میرے ہاتھ میں درد ہے، میں مساج نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد کبھی حمام نہیں گیا۔ نسوح نے جب دیکھا کہ اس شہر میں رہنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے، سبھی عورتیں اس کو چاہتی ہیں اور اس سے مساج کرانا چاہتی ہیں۔ جتنا بھی غلط طریقے سے مال کمایا تھا سب غریبوں میں بانٹ دیا اور شہر سے نکل کر کئی میل دور ایک پہاڑی پر ڈیرا ڈال لیا اور عبادت خدا میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن اس کی نظر ایک بھینس پر پڑی جو اس کے قریب گھاس چر رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ کسی چرواہے سے بھاگ کر آ گئی ہے، تب تک میں اس کی دیکھ بھال کر لیتا ہوں جب تک اس کا مالک نہ آئے۔ لہذا اس کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ کچھ دن بعد بھینسے نے بچہ دیا اور نسوح اس کا دودھ استعمال کرنے لگا۔ کچھ دن بعد ایک تجارتی قافلہ راستہ بھول کر ادھر آ گیا جو سارے پیاس کی شدت سے نڈال تھے۔ انہوں نے نسوح سے پانی مانگا۔ نسوح نے سب کو دودھ پلایا اور سب کو سیراب کر دیا۔ قافلے والوں نے نسوح سے شہر جانے کا راستہ پوچھا۔ نسوح نے ان کو آسان اور نزدیکی راستہ دکھایا۔ جانے سے پہلے تاجروں نے نسوح کو بہت سارا مال دیا۔ نسوح نے ان پیسوں سے وہاں کنواں کھدوایا۔ آہستہ آہستہ وہاں لوگ بسنے لگے اور عمارتیں بننے لگیں۔ وہاں کے لوگ نسوح کو بڑی عزت اور احترام سے دیکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ نسوح کا آواز بادشاہ تک پہنچا، وہی بادشاہ جو اس شہزادی کے باپ تھے۔ بادشاہ کے دل میں نسوح سے ملنے کی بڑی اشتیاق پیدا ہو گئی کہ بادشاہ اس سے ملنا چاہتا ہے، مہربانی کر کے دربار تشریف لے آئے۔ جب نسوح کو بادشاہ کا پیغام ملا، انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا اور معذرت چاہی کہ مجھے بہت سارے کام ہیں، میں نہیں آ سکتا۔ بادشاہ کو بہت تعجب ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اگر نسوح نہیں آ سکتے ہم خود اس کے پاس چلیں گے۔ جب بادشاہ نسوح کے علاقے میں داخل ہوا، خدا کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ بادشاہ کی روح قبض کر لی۔ اس زمانے کی رسم و رواج کے مطابق اور بادشاہ کو نسوح سے ملنے کی وجہ سے لوگوں نے نسوح کو تخت پر بٹھا دیا۔ نسوح نے اپنے ملک میں عدل و انصاف کا نظام قائم کیا اور اسی شہزادی سے شادی کر لی۔ ایک دن نسوح تخت پر بیٹھ کر لوگوں کی داستانی کر رہے تھے کہ ایک شخص وارد ہوا اور کہنے لگا کہ کچھ سال پہلے میری بھینس گم ہو گئی تھی، آپ کی عدالت سے اپنی بھینس کا طلبگار ہوں۔ نسوح نے کہا تمہاری بھینس میرے پاس ہے، آج جو کچھ میرے پاس ہے وہ تمہاری بھینس کی وجہ سے ہے۔ نسوح نے حکم دیا کہ اس کے سارے مال اور دولت کا آدھا حصہ بھینس کے مالک کو دے دیا جائے۔ وہ شخص خدا کے حکم سے کہنے لگا اے نسوح جان لو
نہ میں انسان ہوں اور نہ ہی وہ جانور بھینس ہے، بلکہ ہم 2 فرشتے ہیں، تمہیں امتحان کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہ سارا مال اور دولت تمہارے سچے دل سے توبہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہو۔ وہ دونوں فرشتے نظر سے غائب ہو گئے۔ اسی وجہ سے سچے دل سے توبہ کرنے کو توبۃ النصوح کہتے ہیں۔